دنیا میں انسان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ہر شخص دنیا میں اللہ کی ان گنت نعمتوں سے مالا مال ہے۔ یہود کی محنت سے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان بھی بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ بس نعمت صرف دولت ہی ہے، اور وہ بھی وافر ہو تو پھر نعمت ہے، جبکہ یہ سر سے پاؤں تک ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو نعمت ہے۔ ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء کی ہر حرکت اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان سے بولنا، دماغ سے سوچنا، دل کے فیصلے اور دھڑکنیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ ہم آج اس نہج پہ چلے گئے، اپنے بڑوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہم میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو نعمتوں سے عاری ہوں۔ بس یہی لوگ جن کو دنیا میں وقتی طور پہ اللہ نے کوئی دولت دے رکھی ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ عزت دے رکھی ہے، کسی کو کوئی افرادی قوت دے رکھی ہے، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی نعمتیں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑی نعمت کیا ہے کہ میرا رب مجھے اپنی یاد کی طرف لگا دے۔ اس کے بعد کیا بڑی نعمت ہے کہ رب العالمین میرے اور آپ کی سوچ کا رخ موڑ دے کہ میری زندگی کا مقصد اپنے خالق مالک کو راضی کرنا ہے۔ پھر وہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتا رہے گا، اللہ کی رضا کے کاموں میں جہد اور کوشش اور محنت کرتا رہے گا۔ بس سوچ تو رب نے دی تھی، اب توفیق بھی وہی عطا فرما رہے ہیں۔ دل سے فیصلہ بندے نے کرنا ہے، پھر میرے اللہ نے کرنی ہے۔ ہم کوئی فیصلہ کیے بغیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے آپ فیصلہ کریں، میری زندگی کا مقصد ہے کیا، میری اس کام کا مقصد ہے کیا، میرے سونے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں سو رہا ہوں، میں کیوں اٹھا ہوں، آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے۔ جب فیصلہ ہی نہیں کیا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اللہ اس مقصد میں میری مدد کیا کریں گے بھائی؟ جب میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ آج کے دن میں مجھے کیا کام کرنے ہیں، تو پھر مدد ہی بھائی مدد تو ہوتی ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کر لیا یہ خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو میرے رب آپ کی مدد کریں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ جا رہا ہے، قحط کا زمانہ ہے، حضور نے بتایا قحط کا دور تھا۔ اب یہ گزرتے گزرتے اس نے ریت کو بہت بڑا ٹیلا دیکھا، ٹیلے تو اور بھی ہوں گے، جو بہت بڑا دیکھا تو دل میں خیال آیا اگر مجھے اللہ تعالیٰ اتنا اٹا دے دیں تو میں اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں آج کے ہم مسلمان ہوتے تو کہتے ہیں میں کتنا مالدار ہو جاؤں گا، آٹے کی شارٹیج ہے، میں مہنگا بیچوں گا اور جناب میں دنیا کا بڑا مالدار ہوں۔ ان کی تربیت کیا تھی؟ یہ تربیت کا اثر ہے۔ آج ہم ساری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے۔ کتاب بعد میں آئی ہے، مصطفیٰ کریم پہلے آئے۔ کتاب بعد میں آئی ہے، قرآن بعد میں آیا ہے، رسول اللہ پہلے آئے ہیں۔ پہلے آپ اپنی مبارک زندگی سے دکھا دیا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، جوانی کیسے گزارتے ہیں۔ بھائی 20 سال کے بعد تو زوال شروع ہو جاتا ہے، ہاں؟ ابھی کتاب نہیں اتری تو آپ کی 40 سال کی زندگی وہ امت کے لیے عجیب تربیت ہے، جبکہ آپ کو ابھی اعلان نبوت کا حکم ہی نہیں ہوا۔ سب سے انسان کے پاس زندگی میں جوانی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بڑھاپے کا حج کرنا مشکل ہے، سنبھالنا آسان ہے۔ جوانی کا حج کرنا آسان ہے اور سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب زندگی میں کوئی حج ایک ہی کر سکے۔
جب بندہ میں ایک آدھی لوگ حج کرتے تھے، اب تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ یہ پچھلے اتوار کو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا 20 سال ہو گئے ہیں، سال اللہ حج کی سعادت عطا فرما رہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور بہت اعلیٰ تعلیم دیتا ہے اور اعلیٰ عہدے پہ فائز بھی ہے۔ یہ اللہ جیسے چاہتے ہیں توفیق دے دیتے ہیں، طلب رکھنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر ہم اپنی بات پر آتے ہیں، بندہ ارادہ اور فیصلہ نہ کرے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پہلے ارادہ کرے، عزم کرے، پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پہلے ارادہ کرو، عزم کرو۔ کیا عزم کرے بندہ کیا عزم کرے گا؟ میری زندگی کا مقصد اپنے خالق مالک کو راضی کرنا ہے، یہ عزم کرتا ہے۔ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کو خوش کرنے کے اعمال کر سکے۔ ہم تو بندوں کو نہیں خوش کر سکتے، بادشاہوں کے بادشاہ کا حق کیسے ادا کریں؟ خالق مالک کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کو خوش کر سکتے ہیں؟ تو میرے رب نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، پہلے تو پکا ارادہ کر، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ رکھ، اور بھروسہ رکھ کے بیٹھ نہ جا، اسباب اختیار کر۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش تو کرے گا، راستے ہم کھولتے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب انہیں دعوت برائی دی گئی تو وہ 7 دروازوں میں بند تھے۔ اگر وہ سوچتے کہ کچھ ہو تو سکتا نہیں ہے، بہرحال میری بے بسی ہے، انہوں نے قدم بڑھائے، بھاگے وہاں سے۔ وہ بھاگتے جا رہے تھے اور دروازے بولے تو صحیح، پھر بولے، وہ بھاگتے جا رہے تھے، دروازے کیوں کھلتے جا رہے تھے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہمیں 2 غلطیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے زندگی میں فیصلے نہیں کیے، دوسری بات جو اسباب خیر ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ جو شر سے بچنے کے اسباب ہیں اس کو استعمال کیے بغیر اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یوں نہیں، اللہ نے یہ جسم اور عقل دی کس لیے ہے؟ وہ اس ارادے اور عزم کے لیے دی ہے، وہ اسباب کے اختیار کرنے کے لیے دی ہے۔ عقل سے فیصلہ کرو اور اپنی جہد سے محنت کرو، میری مدد تیار کھڑی، میری مدد تیار کھڑی ہے۔ اور پھر یہ بندہ جب رب تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو رب العالمین تو فرماتے ہیں میرا بندہ یتقرب الی، میرے بندہ میری طرف قرب حاصل کرتا ہے، آتا ہے۔ کتنا آتا ہے؟ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں ایک باہ بڑھ جاتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ کمی اکثر شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے تیری ناکامی میں اللہ کی مدد نہیں آ رہی اس لیے تم ناکام ہے۔ نہیں، تو نے اللہ کی مدد کے لیے جو طریقہ ظاہر اور باطن کا اختیار نہیں کیا اس لیے تو ناکام ہے۔ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے جس عزم کی اور جس جہد کی ضرورت تھی اتنی تو کر نا۔ اور میں کبھی کبھی حدیث پاک پڑھتا ہوں تو یقین کریے مجھے ایک لذت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندے جب اللہ کو یاد کرتے کرتے وہ یاد کرتے ہیں اور بستروں پہ بھی رب کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے آ کر بستروں پر ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ بھائی شب قدر میں تو دعا کرنے والے، نماز پڑھنے والے، کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن اس اللہ کو یاد کرنے والے سے تو ہر روز وہ مصافحے کے تیار کھڑے ہیں۔ پر یہ تو پیدا کرو نا۔ تو میرے پیارے بات یہاں سے عرض کر رہا تھا، رب العالمین کی رحمتیں ہر شخص پر اتنی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مفسرین نے یہ بات کی ہے وَإِن عُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو، نعمتوں کو نہیں ہے، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو ایک نعمت کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے نا بھائی، ایک نعمت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں اگر تم ایک نعمت کو بھی گننا چاہو تو گن،
نہیں سکتے. کیا مطلب؟ یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے. آنکھیں ایک نعمت ہے. آپ نے پوری زندگی میں کتنی بار دیکھا ہے؟ گن سکتے ہیں؟ کان ایک نعمت ہے. پوری زندگی میں کتنی بار اس نعمت سے میں نے سنا ہے؟ گن سکتے ہیں؟ زبان ایک نعمت ہے. کتنی بار اس سے بولا ہوں؟ گن سکتے ہیں؟ حضرت مفتی محمد حسن صاحب جو بانی جامع اشرفیہ رحمہ اللہ تعالی مسجد میں نماز اثر پڑھا کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان آیا، بڑا پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ. اس نے کہا حضرت بات نہیں سمجھ آتی. جب آپ لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں تو خیال آتا ہے اللہ ہے، لیکن زندگی ہو گئی کہیں نظر تو نہیں آیا. زندگی ہو گئی کہیں اللہ نظر تو نہیں آیا. انہوں نے فرمایا میرے بیٹے یہ بتا، یہ جو تو نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے اس میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے حرف بولے آپ نے؟ اس نے کہا پتہ نہیں. اچھا یہ بتا کلمے کتنے ہوں گے؟ اچھا جملے کتنے بولے ہوں گے؟ اس نے کہا یہ بھی پتہ نہیں. انہوں نے کہا تو نے ارادہ کیا جس نے تیری زبان سے حروف نکالے، حرفوں کے کلمے بنائے، کلموں کے جملے بنائے، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. تو نے ارادہ کیا تیری زبان سے یہ حروف، پھر فرمائے ہر حرف کا علیحدہ مخرج ہے. اگر تو اپنی طاقت سے اس مخرج کو ادا کرنے کی کوشش کرتا تو کتنی محنت لگتی. جس نے تیرے ارادے سے تیری زبان سے یہ حروف نکلوائے اور پھر ان کو کلام میں بدلا، پھر ان کو کلام میں بدلا، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا آج سمجھ آئی ہے نظر آنا ضروری نہیں ہے، وہ ذات ہے جو ان سارے کاموں کو کر رہی ہے. اللہ ہمیں بھی اس کا یقین نصیب فرمائے. ہمیں علماء کہتے ہیں حضور کے کہنے سے اللہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، لیکن ہمیں اس کا دھیان نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اب دو باتیں مختصر سی ہیں. بندے میں دو صفتیں ہیں، دو حالتیں ہیں. ایک حالت خوشی کی یا میری چاہت کی ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. ایک حالت ہے جو میں نہیں چاہتا وہ ہوتا ہے. ایک میری چاہت کی حالت ہے، ایک میری طبیعت چاہت کے خلاف کی حالت ہے. تو اسی کا نام تو زندگی ہے. دنیا کی زندگی اسی کا نام ہے. اگر جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا رہے تو یہ تو جنت میں ہوگا نا. پھر جنت اور دنیا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ تو وہاں ہونا ہے. ہاں کسی کو اللہ نصیب فرما دے. قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس لوگ آئے، جیسے ہمارے ہاں کچھ نوجوان بڑے اپنے علم کے ماہر ہوتے ہیں اور وہ مولویوں کو سمجھتے ہیں بیچاروں کو کیا پتہ ہے، یہ تو گھر سے بس سے گھر تک رہتے ہیں، ان کو دنیا کا کیا پتہ ہے. انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ حال الحمدللہ. کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے بہت اچھی گزر رہی ہے. فرمایا اس سے کیا پوچھتے ہو کیسی گزر رہی ہے جس کی مرضی سے سارا نظام چل رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ سارا نظام آپ کی مرضی سے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. اچھا استہزان کہا اچھا آج پتہ چلا کہ یہ نظام آپ کی مرضی سے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری مرضی سے چل رہا ہے، کیونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے. مجھے کبھی اشکال ہی نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوا. مجھے کبھی چاہت ہی نہیں ہوئی کہ ایسا ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ دنیا میری چاہت کی ہے ہی نہیں. میں نے اپنی ساری چاہتیں اس کی چاہت میں ڈال رکھی ہیں، اس لیے میری کوئی چاہت ہی نہیں ہے. ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے، اکثر پڑھا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا. اللہ زبردست کی تقسیم پہ لنا علم وللجہال مال. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اپنی معرفت دی ہے، اپنی پہچان دی ہے. جاہلوں کو مال دے دیا. فإن المال يفنى عن قریب، مال تو عن قریب ختم ہو جائے گا. والعلم باق لا يزول. علم جو ہے یہاں علم سے صرف یہ علم نہیں ہے، معرفت الہیہ ایمان مراد ہے. علم باقی رہے گا نہیں ہوگا. یہ رب کی معرفت اور پہچان قبر میں بھی کام آئے گی، 3000 سال پل صراط کے گزرنے میں بھی کام آئے گی.
اور 50,000 سال کے دن کام آئے گی، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتیں کھاتے اور پیتے جائیں گے اور معرفت الہیہ بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، تو زور سے کہہ دیں، بڑے کنجوس ہیں یار۔ جنت میں اللہ کی نعمتیں، اچھا پھر ایک اور علماء نے عجیب بات لکھی، جنت میں جب جنتی شراب پیے گا لیکن ملے گی اسے یہاں نہ پیے، ملے گی اسے یہاں نہ پیے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جو دنیا میں نہیں استعمال کرے گا: شراب، ریشم، اصلی ریشم ہے یہ سب، اصلی ریشم، کسی کہتے ہیں اصلی ریشم، جو بندے بناتے ہیں وہ نقلی ریشم ہے، جو کیڑا بناتا ہے وہ اصلی ریشم۔ لیکن ہم فخر سے بتاتے ہیں یہ جناب ہاتھ لگاؤ نا، یہ اصلی ریشم ہے۔ ایک شراب، اصلی ریشم، اور سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ جو یہاں ان 3 چیزوں سے بچے گا جنت میں یہ تینوں چیزیں اسے عطا فرمائی جائیں گی۔ ہر جنتی کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کیوں؟ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نا، کسریٰ اور قیصر، دونوں سونے کے کنگن پہنتے تھے، تو ہر جنتی کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پر علماء کو حدیث میں آتا ہے ایک نہیں، کونیوں تک پہنائے گئے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں جنت کے درخت جو ریشم اگر رہا ہے اس کا ایک لباس بھی پہنایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہر جنتی کے لیے اس ریشمی درخت سے نکلنے والے ریشم کا لباس جوڑا فرشتوں نے تیار کر رکھا۔ جب جنتی جائے گا نا، آپ نے کبھی دیکھو، آپ تو رواج نہیں رہا، حاجی صاحب کی جب شادی ہے نا ادھر رواج تھا کہ جب دولہا جاتا تھا تو وہاں اسے اچھا لباس پہناتے، وہاں سب کے سامنے اچھا لباس پہنا۔ صحیح ہے سب تو ہی پوایا سی پوایا سی اچھا۔ تو وہ کیا کہا جاتا تھا؟ دولہے کا جوڑا ہے۔ تو ہر جنتی کو دولہا بنا کے اس کو جوڑا پہنایا جائے گا۔ یہاں کا جوڑا بندوں نے سی رکھا ہے اور ریشم کیڑوں نے تیار کر رکھا ہے، وہاں کا ریشم میرے رب نے اس درخت سے نکال رکھا ہے، اور جوڑا تیار کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، اور رب کے سامنے جنتی کو فرشتے جب وہ جوڑا پہنائیں گے اور پھر کنگن پہنائیں گے، اور پھر رب کہیں گے میرے بندے ایک بتاؤں، اب میں تجھ سے سہیل ہمیشہ کے لیے خوش ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے پیاروں، میں پھر اپنی بات کہتا ہوں، 2 حالتیں ہیں، ایک چاہت کی ہے، ایک چاہت کے خلاف ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں بٹھا رکھا ہے۔ تو مشکل تھوڑا تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے، جیسے بچے کو آپ سکھاتے ہیں نا بولنا آہستہ آہستہ، تو پھر وہ بولنے لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اس دل کو بھی سکھانا پڑتا ہے۔ آپ کہیں نا کہ یہ سیکھ جائے گا، دکان پہ بیٹھ کے سیکھ جائے گا، بازار میں سیکھ جائے گا، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹا ہے بچہ، بڑا ہو جائے گا تو سیکھ جائے گا، بگڑ جائے گا تو کون سا سیکھے گا؟ اب یہ سیکھنے کا وقت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سکھاؤ، اپنے دل کو ابھی سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو چھوٹے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں سکھاتے، حالانکہ بچہ چھوٹا ہے نا، جتنا بھی چھوٹا ہے اس کے سامنے اللہ کا نام لیا کریں۔ میں نے تجربہ کیا، میں اکثر بچے جب آتے ہیں تو میں ان کو تھوڑی دیر بولتا ہوں اللہ، آپ بھی بولیں اللہ اللہ۔ اچھا بچے ہلاتے ہیں اپنی طرف سے، کیوں؟ اس کے دماغ اور دل میں اللہ ہے، زبان پر آ نہیں رہا، آپ کہتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے، جس دن اس نے بولا اللہ، سب کہو، اس دن اس کے اماں ابا کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بولا بچے نے ہے، اماں ابا کے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تنگ کر رہا ہے اس کو موبائل دے دو، کارٹون دیکھتا ہے، بھئی کارٹون دیکھ کر کے تو کارٹون بننے کا شوق بنے گا نا۔ ہائے ہائے، تحدیث بن نعمت کے مجھے عادت تھی، میں صبح ذکر بلجار کرتا تھا، ہماری ایک چھوٹی بچی تھی، وہ نا جو ہی ذکر شروع کرتا نا وہ ضد کرنے لگتی ابو کی گود میں، اس کی ماں کہتی، میں کہتی اشارے دے دو، 9 ماہ کی تھی تو ایسے بھی اس کی ماں جو ہے
وہ برتن دھو رہی ہیں زمین نیچے بیٹھے ہوئی، اور وہ ستون کے ساتھ کھڑی ہے 9 مہینے کی، اور دونوں ہاتھ ایسے ٹیک لگا کے کہہ رہی ہے اللہ اللہ۔ میں نے اسے اشارہ کر کے کہا یہ بیج ہے، اگر آپ لگا لیں، کہتا پڑھتا بچہ ہے، درجے ماں باپ کے بلند ہوتے ہیں، نماز بچہ پڑھتا ہے ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، قرآن بچہ پڑھتا ہے ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ لوگ اولاد کو سمجھتے ہیں بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ بوڑھے کتنی دیر رہو گے بھائی؟ ضرور معذور ہونا ہے ہم نے، اللہ ہمیں اخیر وقت تک کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری والدہ 83 سال کی عمر میں بھی جب غسل خانے میں جاتی نہاتی تو وہیں اپنے کپڑے دھو چھوڑتی، وہ میں کہتی کہ آپ چھوڑ دیتی ہم دھو لیں گی، تو آگے سے چپ رہتی۔ دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنا کام خود کر لوں، خواہش تھی۔ آخری تہجد کے وقت میں اٹھی، وضو کیا، کہیں جلدی وقت کا پتہ نہ چلا، جلدی سے اٹھ کے کہیں وضو کیا اور تہجد پڑھے۔ پھر خیال آیا کہ ابھی وقت ہوا نہیں ہے، گھڑی دیکھنے کا اتنا نظام نہیں تھا، کسی سے پوچھ لیتے تو سوئی ہے۔ اخیر وقت میں بھی کسی سے کوئی خدمت نہیں لی۔ تو یہی میں آپ کو بتانا، یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی، اور بڑھاپے میں نہیں کام آئے گی، اولاد قبر میں کام آئے گی، اولاد پل صراط سے کام آئے گی، اولاد جنت میں کام آئے گی، حشر کے 50 سال میں کام آئے گی۔ تو اور میں قبر میں سو رہے ہیں، وہ خیر کا عمل کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ نظریہ بدلا کہ نہیں آپ کا؟ کہ ابھی بھی اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی، مقدر والوں کے کام آتی ہے۔ آپ نیت کریں اس کو میں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ نیت کرتے ہیں؟ سب نیت کر لیں، جن کی شادی نہیں ہے وہ خاص طور پہ نیت کر لیں، اس کی برکت شادی بھی ہو جائے گی۔ نیت کر لیں۔ پھر میں وہی عرض کرتا ہوں، 2 حالتیں ہیں میرے پیاروں، ایک میری آپ کی چاہت کی حالت ہے، ایک میری آپ کی چاہت کے خلاف حالت ہے۔ لیکن ہم عام معاشرے میں کیا ہے، پھر میں یہی عرض کروں گا، ہم نے دولت کو، دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ فانی نعمتیں ہیں۔ اصل نعمت دولت نہیں ہے، اصل نعمت عہدہ نہیں ہے، اصل نعمت آپ کی وجاہت اور طاقت نہیں ہے، یہ تو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اصل آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات جاریہ کے کر فرمایا سب سے اچھا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ ایک کرنل صاحب سے ملاقات تھی، انہوں نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں حافظ ہیں، اور تینوں رمضان میں قرآن سناتے ہیں، امتحان ہو پھر بھی سناتے ہیں، عشری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امتحان کے دنوں میں بھی تعلیم میں ادھر فرق آتا ہے تو آ جائے، قرآن سناتے ہیں۔ اور یہ ساری محنت ان کی اماں کی ہے، گاڑی میں مدرسے چھوڑ آتی، لے آتی، پھر زور میں چھوڑنے جاتی، پھر عصر میں لے آتی، پھر مغرب میں چھوڑنے جاتی، شب میں پھر لے آتی۔ کیوں؟ جس کو میرے پیاروں یہ بات سمجھ کہ دنیا فانی ہے اور میرے لیے صدقہ جاریہ میری اولاد ہے، اس کو اولاد کے بگڑنے پر، اللہ کے نافرمان ہونے پر دکھ ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت سی ہے، طویل دے دو بچہ سکول نہیں جاتا، طویل دے دے بچہ کام پہ نہیں جاتا۔ میں نے کہا بھلے جس کے لیے یہ پیدا ہوا تھا، تجھے اللہ نے اولاد دی تھی، وہ تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی تو آئے جو کہے میری اولاد قرآن نہیں پڑھتی، دعا کرے قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، اولاد نمازی بن جائے، کیونکہ میری آنکھیں تو بند ہونی ہے۔ یار کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ قبر میں پڑا ہے اور اس کی اولاد کہہ رہی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ، اور جن کی اولاد رب العالمین کی بارگاہ میں دم پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ تو قبر میں پڑا ہے، جدھر اولاد اس کی کہہ رہی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ معصوم، یہ بندہ ماں باپ کے لیے اپنے رب سے مانگتا ہے اور میرا رب اس کے ماں باپ کو معاف کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اعلان کر چکے ہیں مانگو تو صحیح، مانگنا تمہارا کام ہے، مانگنے میں دیر ہے، دینے میں تو دیر ہی کوئی نہیں ہے۔ تیرے مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں دیر ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی محبتوں نے ہمارے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے،
جو مقصد زندگی تھا اس کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے، اور ضرورتوں کو مقصد بنا بیٹھ گئے۔ یہ ساری چیزیں میری آپ کے لیے تھیں، دکان میرے لیے ہے، کیا خیال ہے؟ فیکٹری کس کے لیے ہے؟ جس کی فیکٹری ہے، فیکٹری اس کے لیے ہے یا وہ فیکٹری کے لیے ہے؟ بولتے نہیں۔ فیکٹری اس کے، دکان اس کے لیے ہے، کاروبار ہم بدل فیکٹری دکان والا دکان کے لیے ہے، ملازمت والا ملازمت کے لیے ہے، ملازمت کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ اور بہت سارے تو ایسے کاروبار میں ہیں نہ ان کو اپنے بیوی بچوں کے پاس کے لیے وقت ہے۔ کل میں ایک جگہ بیان کے درمیان کہا ہاتھ کھڑے کرو کون کون اپنے بچوں کو وقت دیتا ہے، ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا، ایک بندے نے ہو گیا اس آپ نیت کرو یار اپنی اولاد کو وقت دو گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں روزانہ وقت دیں، اچھی اچھی باتیں سنیں۔ جو ہم وقت دیتے ہیں نا، شام کو آیا پوچھا کیا تھا، ڈانٹ نہیں گیا، آج ٹیوشن سے چھٹی کا ڈپٹ کر دی، بس بات ختم ہو گئی، نماز پڑھی ہے کوئی نہیں پڑھی، بس ڈپٹ، اچھے مسئلہ حل نہیں ہو۔ آپ روز آ کے درخت کو ہلا دیں، وہ بڑا نہیں ہوگا، اس کو پانی دیں، اس کی گوڈی کریں، بڑا ہو جائے گا، پھل بھی دے گا، پھول بھی دے گا، سایہ بھی دے گا۔ کب دے گا؟ جب آپ اس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ وہ جاندار نہیں ہے، زندگی تو ہے، جاندار نہیں ہے۔ اور اس جاندار کی تربیت آپ کیسے کر رہے ہیں؟ جب آپ میں اپنی اولاد کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے، مجھے بن جائیں گے، ذکر نہیں وہ ذاکر بن جائیں گے، تلاوت نہیں کریں گے وہ تلاوت بنیں گے، نہیں بنیں گے، جتنے مرضی فضائل بنا لو۔ اگر اپنی اولاد کرتے ہو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو پھر اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کرو، اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کرو۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، بولی آپ بولتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر وہی بولی بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ مجھے اصل میں کچھ عادت ہے چھوٹی عمر سے اس چیز کو تجزیہ کرنے کی۔ جن بچوں کے باپ غلط بولتے ہیں اولاد بھی بولتی ہے، غلط بولتی اولاد بھی بولتی ہے۔ ماں باپ پڑھ ہیں، ان کا بول اچھا ہے، اولاد کا بول بھی اچھا ہے، اور خامیاں ہوں۔ جو عادات ماں باپ کی وہ دیکھتے ہیں، اولاد کا اکثر حصہ ایسا ہے، کوئی ہے، لیکن نظام یہ نہیں ہے۔ نظام وہی ہے کہ جیسا دکھائیں گے ویسا پائیں گے۔ اپنی اولاد کو انشاءاللہ کہو، ان کو اچھی نصیحت کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ 100-200 روپیہ دیتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی 100-200 روپیہ دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں 100 روپیہ دیا، اسے میں دیا، وہاں فقیر کو دیا۔ اپنی اولاد کو جو بندہ ایک لمحہ نصیحت کرتا ہے، 1 سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ آٹا کتنے دا جی صاحب؟ آٹا کیسے ہے؟ کلو 150، تو 3.5 کلو کے کتنے پیسے بنے بھائی؟ حساب تو کرو جلدی جلدی۔ 525 روپے اپنی اولاد کو بیان صدقہ کرنے کا مفت کا ثواب آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھو تو مفت صدقے کے ثواب مولوی نے دسے ہے، تمہارا روز 550 بچ جایا کرے گا، لیکن اگر 550 بھی خرچ کر دیں، یہ بھی کر دیں تو 1050 ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اب تو آپ اولاد کو روز نصیحت کریں گے نا، وقت دیں گے، وقت آپ دیں۔ حشر میں ملاقات ہو گئی تو آپ یاد کریں گے کہ آپ نے جو نسخہ دیا تھا اس کے قبر میں بڑے مزے سے رہے۔ 3000 سال پر سرات کے گزرنے میں بڑا ہی مزہ رہا، 50,000 سال میں اولاد کے خیر کے کاموں کی وجہ سے بڑے سکون سے رہا۔ بقیہ انشاءاللہ اندہ جمعہ الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان